رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، اہل بیت کے کل دشمنوں پہ لعنت بے شمار، بآواز بلند صلوات اللہم صل علی التما سے دعا فرائض کرتے ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی ولیک الحجۃ الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ وزکاۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم پروردگار محمد اور آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہمارے وارث حقیقی امام زمان کے ظہور میں تعلیم فرما پروردگار محمد اور آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے امام کے سامنے پیش ہو سکیں پروردگار محمد اور آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ یہ فرش عذاب چھایا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار محمد اور آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے وہاں وہاں عزاداری کی تحفظ فرما پروردگار محمد اور آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما جو مقروض ہیں قرض غیب عطا فرما جو تنگ دست ہیں وسیع رزق عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما پروردگار سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے ہمیں کوئی غم نہ تھا پروردگار محمد اور آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہمارے وارث حقیقی امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے امام کے سامنے پیش ہو سکیں ہم سب کو حج اور زیارات نصیب فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم ان کے باواز بلند درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے شروع کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین والقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی علیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق القائلین کے باواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی کا تمام تعریفیں اس پروردگار کے نام جس نے توحید کی تجلی نبوت کے نور اور امیر کائنات مولا مشکل کشا کی ولایت سے پوری کائنات کو منور کر دیا آج سچا مسلمان امیر کائنات کے در پہ جھک کے غلامی کی سند پا رہا ہے محترم سامعین ضروری ہے کہ جب بھی کسی درگاہ پہ جاؤ کسی مزار پہ جاؤ کسی حاضری پہ جاؤ اگر بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے کیا تو بندہ مانگنے کا معیار قائم نہیں کر سکتا یعنی بندہ بیت اللہ بھی جائے اور اسے معرفت نہ ہو خانہ کعبہ کی تو اسے کہا جائے گا نصیب کا چکر
نصیب میں تھا، چکر لگ گیا۔ اگر معرفت ہو جائے کعبے کی، کعبہ ہے کیا، تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ کعبے میں جانے کی ضرورت نہیں، صبح اٹھ کے والدین کا چہرہ دیکھنا تمہارا کام ہے، مقبول حج کا ثواب لکھنا ملائکہ کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، مقبول حج کا ثواب لکھنا ملائکہ کا کام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح یہ علم پاک ہمارے چھتوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے امام بارگاہ پہ لگے ہوئے ہیں، اگر ہمیں اس کی معرفت ہی نہیں تو ہمیں لگانے کا فائدہ ہی نہیں۔ تو محترم سامعین، آج کا میرا موضوع ہے مولا عباس علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، فضائل ان ہستیوں کا فضائل پڑھنے کے لیے ہم جو ممبر پہ آتے ہیں، یہ فضائل پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ تو پہلی خیرات ان ہستیوں سے مانگتے ہیں۔ ہم جو ممبر پہ آتے ہیں یہ تعارف کروانے کے لیے نہیں، کیونکہ ان کا تعارف کروانے کے لیے لہجہ توحید کا ہونا چاہیے، سماعت رسول کی ہونی چاہیے، الفاظ قرآن کے ہوں، تو پھر ان ہستیوں کا تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ 4 شبان امیر المومنین کے گھر جناب ابوالفضل عباس کا ظہور ہوا۔ کون ہے سخی عباس؟ جسے بی بی نے تہجد میں مانگا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جسے امیر کائنات نے پروردگار سے مانگا ہو، پروردگارا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ عزیزان گرامی قدر، جب مولا عباس میدان کربلا میں تھے تو مولا عباس نے جب 9 لاکھ کو 1 دن کی مہلت دی تھی، مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی، تو اس وقت مولا عباس نے اتنی کڑک سے بات کی کہ واپسی پہ جناب مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر دونوں مولا علی علیہ السلام کے نوکر تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ وہ وقت یاد کرو جب امیر کائنات فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسا بیٹا چاہتا ہوں جو بولے تو لگے کہ علی بول رہے ہیں، جو لڑے تو لگے کہ علی لڑ رہے ہیں۔ آج وہی منظر یاد آ رہا ہے، وہی لہجہ، وہی خطبہ، وہی بہادری مولا عباس علیہ السلام میں تھی۔ 4 شبان امیر المومنین کے گھر جناب ابوالفضل عباس کا ظہور ہوا۔ شہزادیوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کو ایک بھائی عطا کیا ہے، ایک ویر عطا کیا ہے۔ تمام شہزادیاں اپنے گجرے میں ہیں، مصلی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ اللہ نے انہیں بھائی عطا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد امیر کائنات گھر میں آئے، اپنے گجرے میں گئے، بی بی نے امیر کائنات کے ہاتھوں میں مولا عباس کو دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ابھی تک مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جب مولا عباس مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے تو مولا عباس نے فوراً انگڑائی لی، فوراً انگڑائی لی۔ یہاں پہ بتاتا چلوں، شیر کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں۔ زرگام کہتے ہیں چیر پھاڑنے والے شیر کو، زیگم کہتے ہیں دوڑنے والے شیر کو، لیس کہتے ہیں ہراتے ہوئے شیر کو، اور چیر پھاڑنے والے کو شیر کو کہتے ہیں زرگام، اور حملہ کرنے والے شیر کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ مولا عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ ایک لغت میں ملتا ہے، انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ ایک لغت اور میں ملتا ہے کہ جو شیروں پر حملہ آور ہو جائے، جس سے شیر فرار کرے، اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ ابھی تک عزیزان گرامی قدر مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی،
جب مولا عباس مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ھذا عباس، یہ اس کا نام عباس ہے۔ عزیزان گرامی کہنا جب نام عباس پورے گھر میں گونجا، شہزادیوں کو پتا چل گیا کہ اللہ نے ایک بھائی عطا کیا ہے جس کا نام عباس ہے۔ وہ بی بی جو اپنے بابا کے سامنے آنے سے شرماتی تھی، پہلی بار ہم کلام ہوئی، ہم کلام ہو کے کہا بابا اگر اس کا نام عباس ہے تو اپنی ماں کا سلام پہنچا دوں، اپنی ماں کا سلام پہنچا دوں۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے کہا عباس تیرا آنا اتنا خوش قسمت ہے کہ جو بی بی میرے سامنے آنے سے شرماتی ہے آج میرے ساتھ ہم کلام ہوئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ حسین کدھر ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کچھ دیر بعد گھر آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا حسین میں نے اللہ سے تمہارے لیے ایک تحفہ لیا ہے۔ مولا حسین جلدی بابا کے پاس آئے، آ کے کہا بابا جو تحفہ آپ نے میرے لیے لیا ہے وہ مجھے دے دیجیے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بند کرو، ہاتھ آگے کرو۔ مولا حسین نے ہاتھ آگے کیے، مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا۔ ابھی تک مولا حسین عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب مولا حسین کے ہاتھوں میں آئے تو فوراً مولا عباس نے آنکھیں کھولی اور پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، نبی پاک کے ہاتھ میں آئے تو فوراً مولا علی علیہ السلام نے نبی پاک کی زیارت کی۔ آج وہی منظر تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر میں ان بچوں کے لیے مولا عباس کی بہادری سنانا چاہتا ہوں۔ جنگ صفین ہے، آگے 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، 1.5 لاکھ کا لشکر۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرنے کے لیے جائے گا۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں مولا علی علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ ان کی آنکھوں کی تعریف کی گئی کہ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں بڑی بڑی تھی۔ جب مولا علی علیہ السلام جنگ میں جاتے تھے تو دانتوں کو کھینچ لیتے تھے، آنکھیں لال ہو جاتی تو جو آگے دشمن تھا مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں دیکھ کے وہی مر جاتا تھا۔ کچھ بندوں کا پتا وہی پانی کر جاتا تھا۔ جو شبی تھی، جو حسن مولا علی علیہ السلام کے پاس تھا وہی حسن مولا عباس کے پاس تھا۔ شبی مولا علی علیہ السلام تھے عباس۔ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرنے کے لیے جائے گا۔ یا 3 قدم امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کے جب بڑھے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرنے کے لیے جائے گا؟ آپ تو مباہلے کے بعد نبی پاک کے بیٹے ہو۔ یا 3 قدم جناب محمد حنفی آگے بڑھے، جعفر ابن علی علیہ السلام آگے بڑھے تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا جعفر جی بابا آگے 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، 1.5 لاکھ کو لشکر کرنے کے کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا چیز چاہیے اور کتنا وقت چاہیے؟ جناب جعفر نے کہا بابا گھوڑا اپنا دو، تلوار اپنی دو، 1,500 کا لشکر دو۔ تو مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار اپنی دوں گا، 1,500 کا لشکر دوں گا۔ پھر مولانا نے فرمایا 1.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ تو جناب جعفر نے کہا بابا آپ فجر پڑھا چکے، مغربین پڑھ کے اٹھیں گے نہیں، میں 1.5 لاکھ کو قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں، مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا، اتنا کہنا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ یا 3 قدم جناب حنفیہ بڑھے، بابا اس نے 1,500 کا لشکر مانگا، مجھے 1,500 نہیں، مجھے 1,000 کا لشکر دو، گھوڑا اپنا دو، تلوار اپنی دو۔ مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے گھوڑا اپنا دوں گا،
तलवार अपनी दूंगा। मौला ने फरमाया आगे 1.5 लाख का लश्कर है, 1.5 लाख के लश्कर को कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? मौला उसने कहा बाबा उसने मगरिबैन का वक्त मांगा, मुझे मगरिबैन नहीं ज़ोहरैन का वक्त दो, आप ज़ोहरैन पढ़ के उठेंगे नहीं, मैं 1.5 लाख को कत्ल करके आपके कदम ना चूमूं, मुझे अपना बेटा ना फर्क कहना। तो मौला ने फरमाया ज़ोहरैन को देर है अली को जल्दी है, ज़ोहरैन को देर है अली को जल्दी है। इतना कहना था या अमीर कायनात के बेटे पीछे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। अब्बास ने कदम बढ़ा के कहा बाबा उसने 1,500 का लश्कर मांगा, उसने 1000 का लश्कर मांगा, मुझे 1,500 नहीं, मुझे 1000 नहीं, ना अपना घोड़ा दो ना अपनी तलवार दो। मौला ने फरमाया तुझे चाहिए क्या? तो मौला ने मुस्कुरा के फरमाया इजाजत आपकी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत आपकी हो मर्जी हुसैन की हो। इतना कहना था। मौला ने फरमाया 1.5 लाख को कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? फिर मौला ने मुस्कुरा के फरमाया बाबा मैं पहले लश्कर में पहुंचूंगा, मेमने को पलटता हुआ, मैसने को चीरता हुआ आखिरी साफ तक पहुंच जाऊंगा। पहले मुनकर की गर्दन नीचे आने से पहले आखिरी का सर न कलम करूं, मुझे अपना बेटा ना कहना। मुझे अपना बेटा ना कहना। कुछ देर बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को खैमे में लेके गए। कुछ देर बाद खैमे का पर्दा उठा, लोगों ने अली के साथ खड़ा अली देखा। आज पहचाना ही नहीं जा रहा था कि बड़ा अली कौन है, छोटा अली कौन है। यार बड़ा अली कौन है, छोटा अली कौन है? मौला अब्बास घोड़े पर सवार हुए। मौला अब्बास ने जंग की, ऐसी जंग की जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम किया करते थे। शामियों के लश्कर में हलचल मच गई कि अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। इतना कहना था। एक शख्स आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि अली आ गए? तो उसने कहा कि लहंगा अली जैसा है, लड़ना अली जैसा है, तलवार अली जैसी है, तलवार अली जैसी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद वापस आए। मौला की तलवार पे खून नहीं लगा हुआ था, जनाबे तलवार नहीं लगा हुआ था। जनाबे मालिक के अशतर आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते हैं मौला आपने 1.5 लाख के लश्कर में आप अंदर दाखिल हुए, कत्ल किया, लेकिन आपकी तलवार पे खून क्यों नहीं लगा? तो मौला के चेहरे पे जलाल आया। जलाल में आके कहा इन जैसे गलीजों का खून हम जैसी पाक तलवारों पे नहीं लगा करता, इन जैसों का गलीज खून हम जैसों की पाक तलवार पे नहीं लगा करता। अल्लाह